ملک صاحب، آج بانی پی ٹی آئی کی سابقہ اہلیہ جمائمہ کا ایک ٹویٹ سامنے آیا جس میں وہ الزام عائد کر رہی ہیں پاکستانی حکومت پر کہ ان کے بیٹوں کو ان کے والد سے نہیں ملنے دیا جا رہا۔ اس کے علاوہ ٹویٹ میں وہ جہاں کے جمہوری سسٹم پر بھی تنقید کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ کیسے دیکھتے ہیں اس ٹویٹ کو آپ؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا کہ ان کے بیٹوں کو ملاقات کی اجازت نہیں ہے، نہ انہوں نے کبھی رجوع کیا ملاقات کے لیے، نہ پاکستان آنے کے لیے انہوں نے کبھی کوشش کی۔ اب چونکہ علیمہ خان صاحبہ جو ان کی بہن ہے عمران خان صاحب کی، وہ یہ اعلان کر چکی ہیں کہ وہ آ کے تحریک میں شامل ہوں گے، تو اس کے بعد سے حکومت کی طرف سے مختلف قسم کے بیانات سامنے آنا شروع ہوئے ہیں۔ ہاں، جمہوری نظام کے اوپر یا پاکستان میں جو تحریک انصاف کی شکایات ہیں اس پہ ان کا بات چیت کرنا کچھ عرصے کے بعد، کچھ گیپ کے بعد میرے خیال میں اسی لیے شاید شروع ہوا ہے کہ وہ پہلے امریکہ گئے، ان کے بیٹے وہ لابنگ کی ضرور کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی رہائی عمل میں آ سکے، اور دوسری طرف پاکستان آنے کے حوالے سے بھی یہ جو ایک پولیٹیکل کارڈ ہے، پی ٹی آئی نے اس کا آغاز کیا کھیلنا کہ حکومت کے اوپر دباؤ ڈالا جا سکے کہ ان کے بیٹے آ کے تحریک چلانا چاہتے ہیں اور وہ تحریک چلائیں گے اور عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے۔ میں نہیں سمجھتا، سچی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک سیاسی کارڈ کے علاوہ کوئی بڑی کوشش ہوگی کہ وہ سنجیدگی کے ساتھ پاکستان آنا چاہیں گے۔ 2 سال سے عمران خان صاحب جیل میں ہیں، انہوں نے کبھی کوشش نہیں کی کہ وہ عمران خان صاحب سے آ کے ملیں۔ اس سے پہلے جب عمران خان صاحب کی ٹیلی فون پر بات بھی کروائی جاتی تھی اپنے بچوں سے، پھر کچھ عرصے کے بعد پی ٹی آئی کا کہنا یہ ہے کہ یہ گیپ آ چکا ہے، اب ان کی بچوں سے بات نہیں کروائی جاتی۔ تو میں سمجھتا ہوں اس میں حکومت کو بھی دیکھنا چاہیے، اگر وہ اپنے بچوں سے بات چیت کرنا چاہیں تو کروا دیں، اس میں کوئی حرج بھی نہیں۔ جی ملک صاحب، بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا۔ تو جمائمہ کا جو یہ ٹویٹ ہے بہت سے لوگوں کے لیے سرپرائزنگ ہوگا، کیونکہ وہ پاکستان کی پالیٹکس کو بھی سمجھتی ہیں۔ پاکستان میں جس طرح کی یہاں پہ وکٹمائزیشن کی جاتی ہے، جو لکھا بھی ہے انہوں نے کہ وینڈٹ آیا اور ان کو تھریٹ کیا گیا ہے کہ ان کے بچوں کو گرفتار کر لیا جائے گا اگر وہ انہوں نے جلسے جلوس کیے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پاکستان کے ماحول میں بھیجیں گی، جس کے بارے میں خان صاحب کو خود بھی ماضی میں رہا ہے کہ یہاں کے سیکورٹی حالات ٹھیک نہیں ہیں، اور کل کو اگر وہ آئیں جلسہ جلوس لیڈ کریں؟ جمائمہ تو سارا پاکستان کے حالات کو جانتی ہیں، تو لگتا ہے وہ رسک لیں گی یا صرف ملاقات کے لیے بھیجنا چاہتی ہیں، یا تحریک کو لانچ کرنے کے لیے وہ بھیجیں گی؟ میرے خیال میں کلاسر صاحب پاکستان تحریک انصاف نے اپروچ کیا ان کو، جس کے بعد ان کا یہ ٹویٹ بھی آیا ہے۔ یہ نظر نہیں آتا کہ وہ اپنے بچوں کو بھیجیں گی، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کی کہ اگر 2 سالوں میں ملاقات کے لیے انہوں نے نہ کبھی کوشش کی، نہ وہ پاکستان آئے، یا تو ہوتا کہ جب وہ جیل گئے تھے عمران خان صاحب اسی وقت ان کے بچے پاکستان آ کے ملاقات کی کوشش کرتے، حکومت نہ کرنے دیتی ملاقات، تو اس پہ پھر شاید جو ہے وہ حکومت کے اوپر دباؤ بھی آتا۔ اب چونکہ تحریک انصاف کو اپنی احتجاجی تحریک کے لیے کوئی ایندھن کی ضرورت ہے، کچھ اس کے لیے مومنٹم بنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ تحریک انصاف جس سطح پہ آج آن پہنچی ہے، 24 نومبر کے بعد اگر تحریک انصاف 24 نومبر والا فائنل کارڈ نہ کھیلتی تو تحریک انصاف کا کوئی دباؤ بھی تھا کہ وہ احتجاجی تحریک چلا سکتی ہے، لیکن اس فائنل کال کے بعد تحریک انصاف اب دباؤ کا شکار ہے، بجائے اس کے حکومت دباؤ کا شکار ہوتی۔ تو اب اس کی میں ایک مومنٹم ڈالنے کے لیے، جان ڈالنے کے لیے، اپنے کارکنوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے یہ جو ہے وہ کوششیں شروع کی گئی ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب کے بچے پاکستان آ جائیں، اور وہ ایک نیوز بنے گی بڑی، اور پھر جمائمہ اگر کوئی ایسا ماحول بن گیا تو وہ کوشش کریں گی کہ وہاں کا جو ویسٹرن میڈیا ہے وہ بھی آئے اور اس کی کوریج ہو۔ لیکن آپ کی بات بالکل درست ہے، جمائمہ کو پاکستان کے حالات کا بھی پتہ ہے، سیاسی جماعت کے اندر جو توڑ پھوڑ ہے اس کا بھی علم ہے، اور جس طریقے سے ان کے بچوں کے حوالے سے فیملی میں عمران خان صاحب کی بہنیں اپنے بھانجوں سے، اپنے بھتیجوں سے بہت محبت کرتی ہیں، لیکن دوسری طرف عمران خان صاحب کی دوسری شادی کے بعد یہ کہا جائے کہ وہاں ان کی کوئی قبولیت ہے، میرا نہیں خیال، کیونکہ بشرا بی بی اگر جیل میں نہ ہوتی تو آج علیمہ خان صاحبہ بھی جو ہے ان کے پاس پارٹی کے بہت سارے معاملات نہ ہوتے۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ نے بھی بشرا صاحبہ کی بات کی کہ وہ بھی صاحب ذرا جیل میں ہیں، ان کے اور علیمہ خان صاحبہ کے بھی آپس میں بہت زیادہ ایک ٹگ آف وار جو تھی ہم نے سنی ہوئی۔ لطیف کھوسہ صاحب کی بھی ایک آڈیو آئی تھی، آپ کو یاد ہوگا، جو گفتگو کر رہے تھے، اسی طرح کی چیزیں تھیں۔ پھر وہ وہاں پہ کے پی سے بیٹھ کے بھی وہ پارٹی کو چلا رہی تھیں۔ انہیں وہ کیسے ہوگا یہ لگے گا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو وہ خان صاحب کی پارٹی کا ایک جینوئن طور پر ان کے پی ایم کے سپوز وہ اپنا وہ رائٹ سمجھتی ہیں۔ اب جب انہیں یہ پتہ چلتا ہے یا لگتا ہے کہ وہ جمائمہ بھی اپنے بچوں کو بھیج سکتی ہیں باپ سے ملاقات کے لیے یا پارٹی لیڈ کرنے کے لیے،
وہ اس کے ساتھ ریکنسائل کر لیں گی کہ ٹھیک ہے کہ خان صاحب کے بچے ہیں تو پہلا رائٹ انہیں کا بنتا ہے، سپاؤس کا بعد میں بنتا ہے؟ میرا نہیں خیال بشرا بی بی جو ہے وہ اس کو قبول کریں گی، حتیٰ کہ وہ تو علی مین گنڈا پور صاحب جو فیصلے کر رہے تھے یا بات چیت کر رہے تھے ان کے لیے وہ بھی قابل قبول نہیں تھی۔ پھر ڈی چوک میں آنے کے حوالے سے جو فیصلہ تھا اس سے بھی انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ تھی ان کے احکامات نہیں مانے اور از خود وہ ڈی چوک جانے کا اعلان کر چکی تھی۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ ان کے لیے قابل قبول تو نہیں ہے، لیکن وہ جیل میں ہیں۔ البتہ یہ ضرور ہوگا جو ان کے حمایتی ہیں اور جو علیمہ خان صاحبہ کے یا عمران خان صاحب کے بچوں کے حمایتی ہیں ان میں رفت مزید بڑھ جائے گی، کیونکہ بشرا بی بی بھی یہ سمجھتی ہیں کہ عمران خان صاحب کی پارٹی میں یا ان کا بڑا اہم کردار ہے۔ جب حکومت میں تھی پاکستان تحریک انصاف، آپ کو یاد ہوگا اس وقت صرف ایک ہی نام تھا، یا عمران خان صاحب یا بشرا بی بی، یعنی علیمہ خان صاحبہ ہوں یا باقی لوگ ہوں ان کو پارٹی کے اندر اس قسم کی جو ہے وہ سپورٹ حاصل نہیں تھی۔ اب چونکہ وہ خود جیل میں ہیں اس لیے کھل کر کوئی ایسا گروپنگ تو وہ کر نہیں سکتی، لیکن جو اس وقت بھی لوگ سمجھتے ہیں جو ایون بشرا بی بی کے ساتھ ہیں، آپ کو مشال یوسف زئی کی صورتحال کا زیادہ پتہ ہے کہ جو بھی ایک کیمپ سے دوسرے کیمپ کی طرف آپ جاتا ہوا نظر آتا ہے وہاں دوسرا کیمپ ان کے لیے دروازے بند کر دیتا ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ بشرا بی بی کے لیے تو یہ قابل قبول نہیں ہے، لیکن عمران خان صاحب کی بہنیں چونکہ اپنے بھتیجوں کے ساتھ ان کی اٹیچمنٹ بھی ہے، وہ یہ سمجھتی ہیں کہ پارٹی جو ہے اس کے فیصلے کرنا یہ ہمارا کام ہے، اور بچوں کو وہ ایک وکٹم کارڈ کے طور پہ یا اپنے ان کا باپ جیل میں ہے، پھر بچوں کے ساتھ کارکنوں کی جو ایفیلیشن ہو سکتی ہے یا سپورٹ مل سکتی ہے، اس کو وہ یوز کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اور ان کی کوشش بھی ہوگی۔ باقی رہی بات قاسم اور سلمان، ان کو ضرور پاکستان آنے دینا چاہیے، وہ آئیں اپنے باپ سے ملیں، یہ تو بڑی اصولی سی بات ہے، اس کی آپ بھی ہمیشہ سے سپورٹ بھی کرتے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو بچے باہر نکلیں یا احتجاج میں شامل ہوں وہ ان کے اندر لیڈرشپ کی صلاحیت کتنی ہوگی، تقاریر کرنی پڑیں گی، جلوس کی قیادت کرنی پڑے گی، تو کیا سلمان اور قاسم کے لیے یہ آسان مرحلہ ہوگا؟ یہ بڑا ایک مشکل کام ہے کہ وہ پاکستانی سیاست میں خاص طور پہ جہاں اسٹیج پہ چڑھنے کے لیے لوگ ایک دوسرے کو دھکے دے رہے ہوتے ہیں وہاں پہ وہ کوئی ایسا کردار ادا کر سکیں کہ احتجاجی تحریک کو لیڈ کر سکیں۔ ویسے بھی میری ذاتی رائے یہ ہے کہ احتجاج کے نتیجے میں عمران خان صاحب کے باہر آنے کا جو ایک ماحول تھا وہ 24 نومبر کے بعد تقریباً ختم ہو چکا ہے، کیونکہ جو آخری کارڈ کا جو ہوتے ہیں نا اس کے کارڈز، آپ کے تاش کے کارڈز، تاش کے پتوں میں جو ایک یکا ہوتا ہے جو سمجھتے ہیں لوگ اوپر رنگ کا یکا مار کے سب کچھ لپیٹ کے لے جائیں گے، وہ تاش کا جو یکا ہے وہ استعمال کر چکے ہیں۔ اب شاید ان کے پاس کوئی ایسا آپشن نہیں ہے کہ وہ احتجاج کے نتیجے میں، اسٹریٹ پاور کے نتیجے میں باہر آ سکیں۔ باہر آنے کے لیے باہر انہیں اپنے معاملات بہتر کرنے ہوں گے، جس کی ملک صاحب آپ نے بیک گراؤنڈ اور بڑی آپ نے اس میں ایک تو بڑی دلچسپ باتیں کی جو پاکستان کے لوگوں کو شاید دوبارہ ریمائنڈ کرانے کی ضرورت ہے۔ آپ نے جو ہنٹس ڈراپ کیے ہے کہ بشرا صاحبہ نے ڈے 1 سے ان کی عمران خان صاحب کی بہنوں اور باقی ان کے جو پہلے بچے وغیرہ تھے ان سے دور رکھنے کی ایک شعوری کوشش، بات چیت ہوتی رہتی ہے۔ خان صاحب کا نکاح ہوا تو بھی اس میں بہنیں انوائٹ نہیں تھیں، جب وزیر اعظم بنے اور اوتھ لیا انہوں نے تو بھی بہنوں کو انوائٹ نہیں کیا گیا، بچے بھی انوائٹڈ نہیں تھے وہاں پہ۔ پھر ہم نے دیکھا عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے، پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے، 3.5 سال یو کے کا کوئی وزٹ نہیں کیا، کوئی بچوں سے ملاقات نہیں ہوئی، کبھی نہ وہ ملنے کے لیے ان 3.5 سال میں آئے، نہ خان صاحب وہاں یو کے میں گئے۔ تو اس وقت بھی یہی کہا جاتا تھا کہ ان کو شاید منع کیا گیا کہ ابھی آپ نے یو کے نہیں جانا۔ اب جب وہ یہ سنیں گے کہ جناب کے بہنیں جو ہیں علیمہ خان صاحبہ جو ہیں صاحب ذرا بہنیں خوش نہیں تھیں شادی پہ، وہ سب کہتے ہیں، اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب کہ میرے بھائی کے بچے آ رہے ہیں۔ تو یہ رفٹ جس کی بات آپ کہہ رہے ہیں بشرا صاحبہ کے لیے ایک طرح کا علیمہ خان صاحبہ نے ایک کاؤنٹر وار کیا ہے کہ بچوں کو تو نہیں روکا جا سکتا، وہی ہیں پولیٹیکل ان کے، یا ادروائز ان کے وارث تو وہی ہیں، وہ تو بشرا صاحبہ کے ذریعے وہ ہوں گی۔ سو یہ علیمہ خان صاحبہ کا یا اس پارٹی کے رینکس کا یہ کارڈ ہے جس کا یکا کی آپ بات کر رہے ہیں کہ جو بشرا صاحبہ کا رول نہیں چاہتے پارٹی کے اندر زیادہ جو ہمیں نظر آتا تھا آپ کے بقول۔ بالکل درست کہا آپ نے، کوشش تو یہی ہے کہ اگر بشرا بی بی باہر آتی ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مجھے لگتا ہے میری فیلنگز ہیں یا میرا تجزیہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب اور بشرا بی بی باہر آ جاتے ہیں تو پھر عمران خان صاحب کی بہنوں کا پولیٹیکل کردار یا ان کی جو اہمیت ہے وہ پھر مائنس ہو جائے گی، کیونکہ عمران خان صاحب اس وقت تک یا آج کے دن تک، کل کا نہیں پتہ، اللہ غیب کا علم جانتا ہے کل کیا ہوگا، لیکن عمران خان صاحب زیر اثر ہیں، کافی حد تک متاثر ہیں وہ بشرا بی بی سے۔ بشرا بی بی اگر باہر آنے کے بعد یا عمران خان صاحب جیل سے باہر آتے ہیں تو پھر یہ کردار ختم ہو جائیں گے، نہ قاسم اور سلمان
اور نہ ہی جو ہے وہ عمران خان صاحب کی بہنوں کی کوئی اس حوالے سے حیثیت رہے گی. اسی لیے ان کی کوشش یہ ہے کہ یہ جو جتنا عرصہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی جیل میں ہیں وہ پارٹی کے اندر اپنا ایک دھڑا مضبوط بنا لیں, اور وہ دھڑا مضبوط بنانے کی کوششوں میں ہے. اور دوسرا کسی نہ کسی حد تک اس وقت علیمہ خان صاحبہ کو بھی اندازہ ہے کہ شاید عمران خان صاحب کے لیے اب وزارت عظمیٰ کی سیڑھی چڑھنا یہ ناممکن حد تک مشکل ہو چکا ہے. اور اگر عمران خان صاحب وزارت عظمیٰ کی سیڑھی تک نہیں پہنچ پاتے تو پھر پارٹی کی لیڈرشپ, اگر پارٹی کسی موقع پہ کسی نہ کسی کمپرومائز کے نتیجے میں حکومت میں واپس آنے کے لیے کوئی کامیابی حاصل کر لیتی ہے تو اس وقت لیڈرشپ کس کے پاس ہوگی, حکومت سازی میں کس کا عمل دخل ہوگا, حکومت کون چلائے گا. اور اگر یہ آپشن ان کے ہاتھ آتی ہے تو یہ سوچ بہرحال پائی جاتی ہے عمران خان صاحب کی بہنوں کے ذہن میں.